تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہے، اور نماز سے پہلے اس کو پڑھنا کیا ہے؟ بالاتفاق سنت ہے، بالاتفاق، اس میں کوئی اختلاف نہیں علماء کا، فقہاء کا، محدثین کا، سب کا بالاتفاق اس میں اتفاق ہے کہ اب آپ ثنا پڑھ چکے، دعائے توجہ پڑھ چکے، آپ ثنا پڑھ چکے، تو اب اس کے بعد کیا کریں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھیں، یا استعیذ باللہ من الشیطان، الگ الگ کلمات ہیں اس میں، کوئی بھی عام طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کلمات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس میں اتفاق ہے سب کا کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے والے کی 3 حالتیں ہوتی ہیں عام طور پہ، 2 حالتیں نادر ہوتی ہیں مگر 3 حالتیں عام طور پہ ہوتی ہیں، یا تو وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہوگا، یا تو وہ امام بن کے نماز پڑھ رہا ہوگا، یا وہ مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ عام حالات میں نماز پڑھنے کی یہ 3 ہی صورتیں ہیں، کیا ہے صاحب؟ یا تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ بطور امام کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، یا مقتدی کی حیثیت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ 3 حالتیں ہیں۔ پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا تو فرض پڑھ رہے ہیں آپ، یا تو سنت پڑھ رہے ہیں، یا تو نفل، یا تو واجب۔ ہر صورت میں تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، ہر صورت میں۔ آپ فرض نماز اکیلے پڑھ رہے ہیں، جماعت نہیں ملی آپ کو، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، یا کسی جنگل میں ہیں آپ، مسجد تک نہیں پہنچ سکے تو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، سفر میں ہے گاڑی میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، بیمار ہے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ، فرض نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا آپ، اور نفل پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا، سنت پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا۔ اسی طرح کیا ہے، امام بن کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں تب بھی آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ البتہ مقتدی کی حیثیت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مقتدی کے لیے خیرات نہیں ہے ہمارے پاس، عند الاحناف ہے نا، مقتدی کے لیے خیرات نہیں ہے، امام کی خیرات ہی مقتدی کی خیرات ہے۔ انشاءاللہ جب جماعت کے نماز کے احکام کی گفتگو ہم کریں گے تو اس وقت کیا ہے تفصیلاً اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اب اتنا سمجھیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ مقتدی بھی پڑھنا، سورہ فاتحہ مقتدی بھی پڑھنا، ان کے اپنے دلائل ہیں، اور علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھئی سورہ فاتحہ نہیں، نہ ہی کوئی سورت، کچھ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھنا۔ تو جو علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے قرات نہیں ہے، تو ان کے پاس تعوذ پڑھنا بھی نہیں ہے، تسمیہ پڑھنا بھی نہیں ہے مقتدی کے واسطے، صرف امام پڑھیں گا یا منفرد نماز پڑھنے والا، تنہا نماز پڑھنے والا پڑھیں گا۔ یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھیں، اور وہ جماعت کی جو نماز کا مسئلہ میں نے ضمنی طور پہ عرض کیا، انشاءاللہ جماعت کے مسائل کے ضمن میں تفصیلاً اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے گی۔ اب دوسری بات کیا ہے، ایک تو تعوذ پڑھنا ہے، اور دوسری بات کیا ہے صاحب، آہستہ پڑھنا ہے اس کو۔ کیا کرنا ہے اس کو؟ آہستہ۔ تعوذ کو ہمیشہ ہے نا آواز سے نہیں پڑھنا، آہستہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آہستہ، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ سب کا اس پر اتفاق ہے، امام تعوذ پڑھ رہا ہو، منفرد تعوذ پڑھ رہا ہو، اور جن کے پاس مقتدی کو خیرات کرنا ہے ان کے پاس بھی مقتدی تعوذ پڑھ رہا ہو، کوئی بھی پڑھے وہ آہستہ پڑھے گا، یعنی آواز سے نہیں پڑھے گا، نماز جہری ہو، سری ہو، فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کیسا پڑھیں گے؟ آہستہ، آواز سے نہیں پڑھیں۔